فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کو تقریباً 100 سال ہو گئے اور اس کانفلکٹ کی ہسٹری پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین کے علاقے پر سلطنت عثمانیہ یعنی کہ اوٹومن امپائر کا کنٹرول تھا۔ اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور کرسچن اور جیوز منورٹی میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور برطانیہ اور فرانس نے آپس میں اس خطے کو تقسیم کر دیا۔ فلسطین برطانیہ کے زیر کنٹرول آیا۔ اس علاقے پر جب کنٹرول برطانیہ کے پاس آیا تو یورپ سے یہودی بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے اور تب مقامی عرب آبادی اور یہودیوں کے درمیان ٹینشن اس وقت سے شروع ہوئی جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ان کا علاقہ مخصوص کیا۔ اسی دوران یورپ میں یہودی زیونسٹ موومنٹ یعنی زور پکڑ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس موومنٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ جیوز کے اپنی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، یعنی کہ یہودیت صرف مذہبی نہیں ہے بلکہ قوم ہے جس کی اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ عام الفاظ میں یہ کانفلکٹ دو گروپس کے درمیان ہے جو ایک لینڈ یعنی فلسطین کو اپنا کلیم کر رہے ہیں اور جس کا کہنا ہے کہ یہ ان کا آباء و اجداد کا علاقہ ہے، جبکہ مقامی عرب بھی اس علاقے کو اپنا کلیم کرتے ہیں اور یہودیوں کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ 1920 اور 1940 کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ یورپ سے کئی یہودی اپنی جان بچا کر اس علاقے کی طرف آنے لگے۔ خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران ہونے والی ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہودی بڑی تعداد میں فلسطین پہنچے، جسے اس وقت بھی برطانیہ کنٹرول کر رہا تھا، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد مقامی عربوں سے لڑائی اور برطانوی کنٹرول کے خلاف ریزسٹنس بنا کر الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1947 میں جب مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان وائلنس بڑھنے لگا تو یونائٹڈ نیشن نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو یعنی کہ اسرائیل فلسطین، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس پلان کا مقصد جیوز کو اپنی ریاست دینا اور فلسطین کو انڈیپینڈنس دینا تھا تاکہ وائلنس پر قابو پایا جا سکے۔ یونائٹڈ نیشن کا یہ پلان یہودی نے تو قبول کر لیا، اس آس پاس کے عرب ممالک نے اس سے یورپ کے طور پر دیکھا کہ عربوں سے ان کا علاقہ زبردستی لیا جا رہا ہے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن سیریا، ایجپٹ، جارڈن اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل وار تھی۔ اس جنگ کو یوم نکبت کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے ہمسایہ ممالک نے فرار ہونا پڑا، یعنی اسرائیلی فوجیوں نے یہ بے دخل کر دیا۔ یہ جنگ اسرائیل نے جیتی اور ہمسایہ ممالک کو ہرا کر ان کے کنٹرول میں وہ علاقہ بھی آ گیا جو UN کے بتائے گئے علاقوں سے زیادہ تھا۔ اسرائیل کو اب تقریباً تمام فلسطین پر کنٹرول حاصل ہو گیا سوائے غزہ اور ویسٹ بینک۔ غزہ ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک جارڈن کے کنٹرول میں تھا۔ یہ شروعات تھی کئی دہائیوں پر مبنی اسرائیل اور عرب کنفلکٹ کے۔ اس دوران عرب ممالک سے کئی یہودی اسرائیل آ گئے۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک میں ایک اور جنگ کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس سیریا، جارڈن، گولن ہائٹس سے بینک ویسٹ اور ایجپٹ سے غزہ اور سینائی کا کنٹرول آ گیا۔ فلسطین کی ٹیریٹری پر اسرائیل کا جب کنٹرول ملا تو وہ ساتھ ہی وہاں بسنے والے فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگے جن سے وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہا تھا۔ 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے ایسا حملہ کیا جسے یوم کپور وار کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور ایجپٹ نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی ایجپٹ کو واپس لوٹا دیا گیا۔ جارڈن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ان علاقوں میں جن میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہے بہت سے فلسطینی اور ان کے کئی نسلیں رہتی ہیں۔ اسرائیل کے جانب سے ان ریفیوجی فلسطین کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو واپس اپنے آبائی گھر جانے کی اجازت ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے آبادی بہت بڑھ جائے گی اور ان کی یہودی ریاست کے وجود کو خطرے کا سامنا ہوگا۔ اسرائیل اب بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے۔ 2005 میں IDF نے غزہ سٹرپ سے فوجیں نکال لی تھی۔ یونائٹڈ نیشن آج بھی اس علاقے کو آکوپائڈ مانتی ہے۔ اسرائیل پورے یروشلم کو اپنے کیپٹل مانتا ہے جبکہ فلسطین اس یروشلم کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا کیپٹل مانتے ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم میں اپنی سیٹلمنٹ بنا لی ہے جہاں آپ تقریباً 6 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ ان یہودیوں کو سیٹلر کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کے قانون کے مطابق دنیا میں کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی سٹیزن آٹومیٹک مل سکتی ہے۔ نیشنل لا کے مطابق یہ سیٹلمنٹ انلیگل ہے۔ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل اور بریٹن کے بھی یہی موقف ہے، تاہم اسرائیل ان لیگل سیٹلمنٹ کو رد کرتا ہے۔ 2017 میں غزہ کا اقتدار حماس نے سنبھالا جو فلسطینی گروپ ہے۔ اقتدار سنبھالنے سے اب تک حماس اسرائیل سے متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹس فائر کیے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار ایئر اسٹرائک سے نشانہ بنایا اور کئی بار ان کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے غزہ سٹرپ کا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ حماس کو ایسولیٹ کر سکے۔ غزہ میں مقیم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی پابندیاں اور زیادہ آبادی والے علاقوں پر بھاری ایئر اسٹرائک اجتماعی سزا کے مترادف ہے۔ اسرائیل کے کنٹرول کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کو پانی، خوراک اور فیول وغیرہ بھی کنٹرول کرتا ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بنیادی پرابلم کیا ہے؟ فلسطین اور ریفیوجی اپنے آبائی گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ یہودی سیٹلمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے یا انہیں رہنا دینا چاہیے؟ کیا فلسطین اسرائیل کو یروشلم شیئر کرنا چاہیے؟ اور سب سے ٹرکی یہ کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطینی ریاست کو بنانا چاہیے یا نہیں؟ دہائیوں سے چلنے والے اسرائیل فلسطین کنفلکٹ وقفے سے کلاشی اور جھڑپوں کا سبب بنتے